بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ ای او بی آئی میں ایک اور تباہ کن فیصلہ، تباہ کن نوٹیفیکیشن۔ کیا نوٹیفیکیشن؟ کس کی حق تلفی؟ کس کا مستقبل تباہ؟ کس کا مستقبل داؤ پہ لگایا گیا؟ تمام تر ڈیٹیل آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ تمام احباب سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور آپ سے درخواست بھی ہے کہ میری صحت کے لیے بھی دعا کر دیا کریں۔ خلاف قانون ڈیپوٹیشن پر تعینات ڈائریکٹر جنرل شازیہ رضوی مزید 2 برس کی توسیع کے لیے سرگرم عمل۔ ایک خاتون اعلیٰ افسر پہلے ہی توسیع حاصل کر چکی ہیں۔ وزارت سمندر پار پاکستانی ترقی انسانی وسائل کے زیرِ ادارہ ای او بی آئی کے قیام کی بنیادی ذمہ داری نجی شعبہ سے تعلق رکھنے والے ریٹائرڈ معذور ملازمین اور ان کی بیوگان کو پینشن فراہم کرنا ہے، لیکن اس قومی فلاحی ادارہ میں غیر قانونی طور پر ڈیپوٹیشن افسران کا راج قائم ہو گیا ہے، جس کے باعث ای او بی آئی کا محکمہ اپنے قیام کے اصل مقاصد یعنی نجی شعبہ کے ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن کی فراہمی کو یکسر فراموش کر کے محض با اثر طاقتور اعلیٰ افسران کے مفادات کا گڑھ بن گیا ہے۔ ان با اثر اور طاقتور ڈیپوٹیشن افسران کو ای او بی آئی میں اپنی حکمرانی اس قدر راس آئی ہے کہ وہ اپنی مقررہ 3 برس کی مدت ختم ہو جانے کے باوجود ای او بی آئی میں اپنے کلیدی اور منفعت بخش عہدوں سے چمٹے رہنے کے خواہش مند ہیں، اور مقررہ مدت ختم ہو جانے کے باوجود ان عہدوں سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ تفصیلات کے مطابق ای او بی آئی میں خلاف ضابطہ طور پر ڈیپوٹیشن پر تعینات ڈائریکٹر جنرل ایچ آر ڈپارٹمنٹ شازیہ رضوی ای او بی آئی میں اپنی 3 سالہ انتہائی ناقص کارکردگی اور شدید بد انتظامی کے باوجود اپنا زبردست اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اپنی مزید 2 سال برس کی توسیع کے لیے سرگرم ہو گئی ہیں، اور اس مقصد کے تحت ای او بی آئی میں افرادی قوت کی قلت کو جواز بناتے ہوئے وزارت سے اپنی ڈیپوٹیشن پر تعیناتی کے لیے مزید 2 برس کی توسیع کی درخواست کی ہے۔ ابریز مظفر شیخ ڈپٹی ڈائریکٹر ایچ آر ڈپارٹمنٹ، جو خود بھی لا کیڈر سے تعلق رکھتا ہے، ڈائریکٹر جنرل ایچ آر ڈپارٹمنٹ شازیہ رضوی کے چہیتے افسر کی حیثیت سے غیر قانونی طور پر اپنی تعیناتی ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں کرانے میں کامیاب ہو گیا ہے کی جانب سے 20 دسمبر کو سیکشن افسر ای او بی آئی وزارت سمندر پار پاکستانی ترقی انسانی وسائل حکومت پاکستان اسلام آباد کو ارسال شدہ مکتوب میں کہا گیا ہے کہ سیکریٹریٹ گروپ حکومت پاکستان کی گریڈ 20 کے افسر شازیہ رضوی 13 مئی 2020 سے ڈیپوٹیشن پر ای او بی آئی میں ڈائریکٹر جنرل ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی حیثیت سے تعینات ہیں، اور ان کی 3 سالہ تعیناتی کی مدت 12 مئی 2023 کو ختم ہو رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور فائنانس ڈویژن اسلام آباد کے احکامات کے مطابق تمام درجات کے سول سرونٹس کے لیے ڈیپوٹیشن پر تعیناتی کی مدت 3 برس مقرر کی گئی ہے، لیکن مجاز اتھارٹی کی پیشگی منظوری سے اس میں 2 برس کی توسیع دی جا سکتی ہے۔ اس طرح اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے 6 اکتوبر 1994 کے آرڈر کے مطابق ڈیپوٹیشن افسران کی تعیناتی میں توسیع کے لیے مقررہ مدت سے 6 ماہ قبل اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو توسیع کے لیے مطلع کرنا لازمی ہے۔ لیکن شازیہ رضوی کے چہیتے اور ماتحت نان کیڈر افسران ابریز مظفر شیخ نے اپنے مکتوب میں غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے کہا ہے کہ شازیہ رضوی آپریشن کیڈر میں ڈائریکٹر جنرل ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی ہیں، اور ای او بی آئی میں ڈائریکٹر جنرل آپریشن کی 3 منظور شدہ اسامیاں خالی پڑی ہیں، اور ای او بی آئی شازیہ رضوی کی 3 سالہ ڈیپوٹیشن مدت ختم ہونے کے بعد ان کی خدمات کو جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ ادارہ کو جملہ امور خوش اسلوبی سے جاری رکھے جا سکے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈائریکٹر جنرل ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا عہدہ آپریشنز کیڈر کی بجائے آفس کیڈر سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ اہم انتظامی عہدہ باہر سے آنے والے بااثر ڈیپوٹیشن افسران کی بجائے صرف ای او بی آئی کے آفس کیڈر سے تعلق رکھنے والے سینئر افسران کے لیے مختص ہے۔ ابریز مظفر شیخ نے اپنے مکتوب میں شازیہ رضوی کے ڈیپوٹیشن کی مدت میں توسیع کے لیے ای او بی آئی میں افرادی قوت کی قلت کو جواز بناتے ہوئے شازیہ رضوی کی ڈیپوٹیشن پر تعیناتی کی میعاد میں مزید 2 برس کی توسیع کی درخواست کی ہے، جو ای او بی آئی امپلائی سروس ریگولیشن مجریہ 1980 کی سراسر خلاف ورزی ہے، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کسی بھی
سرکاری ادارہ میں بااثر افسران کی ڈیپوٹیشن پر تعیناتی کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ واضح ہے کہ شازیہ رضوی اپنے پچھلے محکمہ میں سنگین مالی بدعنوانیوں میں ملوث رہی ہیں اور دی نیوز انٹرنیشنل کے رپورٹر زاہد کشکوری کی 10 مارچ 2022 کو شائع شدہ سٹوری کے مطابق سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ڈاکٹر اعجاز منیر نے رپورٹر کو بتایا تھا کہ شازیہ رضوی کی نیب ریفرنس میں بھی نامزدگی کے باعث انہیں ترقی نہیں دی گئی اور انہیں اپنی فیملی کے ساتھ رہنے کی خواہش پر ان کا تبادلہ کراچی کیا گیا ہے۔ ای او بی آئی کے افسران کا کہنا ہے کہ شازیہ رضوی ایک انتہائی ناتجربہ کار اور انتظامی صلاحیتوں سے نابلد افسر ہے۔ جب سے انہوں نے ای او بی آئی میں ڈائریکٹر جنرل ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا عہدہ سنبھالا ہے، اس وقت سے پورے ادارہ کا نظم و نسق تباہ ہو چکا ہے۔ موصوفہ چند گھنٹوں کے لیے آفس آتی ہیں اور جلدی چلی جاتی ہیں۔ ہیڈ آفس میں ملازمین کی بروقت حاضری کے لیے ہزاروں روپے کی لاگت سے نصب بایومیٹرک سسٹم خراب کر دیا گیا ہے۔ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے افسران بھی صبح 8 بجے کی بجائے 11 بجے آفس آتے ہیں۔ شازیہ رضوی 2 مرتبہ ای او بی آئی کے عارضی چیئرمین کے عہدہ پر فائز رہنے کے باعث اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ادارہ کے افسران میں لسانی بنیادوں پر گروپ بندی اور جی حضوری اور بدعنوان افسران کی کھلم کھلا سرپرستی میں مصروف رہتی ہے۔ ای او بی آئی میں اس تشویشناک صورتحال کے باعث ای او بی آئی جیسے پینشن کے قومی فلاحی ادارہ کے بزرگ اور بیوہ پینشنز اپنی جائز پینشن کے لیے مارے پھرنے پر مجبور ہیں، لیکن ان کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں۔ شازیہ رضوی نے ای او بی آئی کے اصول پرست اور دیانتدار چیئرپرسن ناہید شاہ درانی کو ہر حال میں ناکام بنانے کا تہیہ کیا ہوا ہے اور چیئرپرسن کی جانب سے ادارہ میں کرپشن کے خاتمہ، بدعنوان افسران کے محاسبہ اور اختیارات کے غلط استعمال کی روک تھام کے لیے کی جانے والی کارروائیوں میں رکاوٹ ڈالنے اور انہیں ادارہ کے مختلف امور پر گمراہ کرنے میں مصروف ہیں۔ اس طرح ڈائریکٹر جنرل شازیہ رضوی اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے ادارہ کے ملازمین کی ویلفیئر کے لیے قائم لون سیکشن میں اپنے چہیتے افسران نعیم شوکت قائم خانی ڈائریکٹر کوآرڈینیشن کو 88 لاکھ روپے، طاہر صدیق اسسٹنٹ ڈائریکٹر، وقاص چودھری کو بالترتیب 55 لاکھ روپے مالیت کے کروڑوں روپے کے قرضہ جات کے سکینڈل میں براہ راست ملوث ہیں۔ اگرچہ ای او بی آئی کی اصول پرست چیئرپرسن ناہید شاہ درانی نے اس لون سکینڈل کی انکوائری کا حکم دے رکھا ہے، لیکن ڈائریکٹر جنرل شازیہ رضوی اور نعیم شوکت قائم خانی ڈائریکٹر جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اپنے فرنٹ مین عابد ستار اسسٹنٹ ڈائریکٹر لون سیکشن کے اس سکینڈل میں براہ راست ملوث ہونے اور پورا ریکارڈ غائب کرنے کے باعث اس انکوائری میں جان بوجھ کر رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں، جس کے باعث اب تک لون سکینڈل کی انکوائری شروع نہیں کی جا سکی۔ بتایا جاتا ہے کہ شازیہ رضوی انچارج میڈیکل ڈپارٹمنٹ کی حیثیت سے میڈیکل فنڈز کے غیر قانونی استعمال میں بھی ملوث پائی جاتی ہیں۔ گزشتہ برس اپنے شوہر کے ساؤتھ سٹی ہسپتال کلفٹن میں انتہائی مہنگے علاج و معالجہ قیمت میں 15 لاکھ روپے کی ادائیگی کرنے کے علاوہ اپنے چہیتے افسر نعیم شوکت کی ادارہ کی منظور شدہ پینل سے باہر آغا خان ہسپتال کے لاکھوں روپے کے غیر قانونی میڈیکل بلز کی ادائیگی میں بھی ملوث ہے، جبکہ اس کے برعکس ادارہ کے چھوٹے مستقبل اسٹاف ملازمین کا ماہانہ میڈیکل الاؤنس اچانک بند کر دیا گیا ہے اور غیر قانونی طور پر حاضر ملازمت افسران اور اسٹاف ملازمین کے بزرگ اور مختلف امراض میں مبتلا ضعیف العمر والدین کے ہسپتال میں علاج و معالجہ پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اس طرح سنگین امراض میں مبتلا متعدد ریٹائرڈ افسران اور اسٹاف ملازمین کے علاج و معالجہ اور ان کے جائز میڈیکل بلوں کی ادائیگی بھی بند کر دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شازیہ رضوی ڈائریکٹر جنرل ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے اہم ترین عہدہ پر فائز ہونے کے باوجود عجیب و غریب اور پوری اسرار سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ اس کے کمرہ میں نوجوان خواتین جونیئر افسران، رابیل امان اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور سہرین سیال اسسٹنٹ ڈائریکٹر گھنٹوں ڈیرہ ڈالے کھاتی پیتی اور ہلا گلا کرتی رہتی ہیں، اور اس دوران اس کا آفس لاک اور خواہ کتنا ہی ضروری کام ہو ادارہ کے مرد افسران کا داخلہ بالکل بند رہتا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل وزارت بین الصوبائی کوآرڈینیشن ڈویژن اسلام آباد کی گریڈ 20 کے اعلیٰ افسر ناصرہ پروین خان بھی غیر قانونی طور پر ای او بی آئی میں اپنی ڈیپوٹیشن پر تعیناتی کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع کرانے میں کامیاب ہو چکی ہیں۔ ناصرہ پروین خان ای او بی آئی میں بیک وقت ڈائریکٹر جنرل
فائنانس ایڈوائزر اور ڈائریکٹر جنرل انویسٹمنٹ ایڈوائزر کے کلیدی اور منفعت بخش عہدوں پر فائز ہیں، جو ای او بی آئی کے دونوں اہم عہدوں اور ڈپارٹمنٹ کے مفادات کے ٹکراؤ کے مترادف ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وفاقی حکومت کے مختلف وفاقی و صوبائی اور خود مختار محکموں کے بااثر طاقتور اعلیٰ افسران غیر قانونی طور پر ای او بی آئی کے مستقل افسران کی تلفی کرتے ہوئے ای او بی آئی میں اپنی ڈیپوٹیشن پر تعیناتی کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور 2010 تا 2013 کے دوران چیئرمین ظفر گوندل کے سیاحت دور میں ای او بی آئی میں ڈیپوٹیشن پر تعینات اعلیٰ افسران کی تعداد 52 تک پہنچ گئی تھی، جنہیں 2014 میں اس وقت کے چیئرمین محمد ایوب شیخ نے ان کے اصل محکموں کو واپس بھیج دیا تھا۔ ماضی گواہ ہے کہ ڈیپوٹیشن افسران کا طاقتور طبقہ ہر دور میں ای او بی آئی میں اپنی غیر قانونی طور پر تعیناتی کرا کے محنت کشوں کے پینشن فنڈ ٹرسٹ میں بڑے پیمانے پر نہ صرف نقب لگاتا رہا ہے بلکہ کروڑوں اور اربوں روپے کی لوٹ کھسوٹ، اختیارات کے غلط استعمال میں بھی ملوث رہا ہے۔ اس طرح ڈیپوٹیشن پر تعینات چیئرمین ظفر گوندل، انویسٹمنٹ ایڈوائزر واحد خورشید کنور، فائنانشل ایڈوائزر نجم ثاقب صدیقی اور دیگر اعلیٰ افسران کی جانب سے ای او بی آئی پینشن فنڈ کی اربوں روپے کی رقم سے سرمایہ کاری کے نام پر کراچی، سکھر، لاہور، اسلام آباد اور چکوال میں معمولی قیمت کی 18 اراضی اور املاک کی بے تحاشا قیمتوں پر مشکوک خریداری کا 46 ارب روپے کا میگا لینڈ اسکینڈل قابل ذکر ہے، جو 2013 سے از خود نوٹس کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہے، جس کے باعث پینشن فنڈ ٹرسٹ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ اس وقت بھی ای او بی آئی میں دیگر محکموں سے تعلق رکھنے والے 7 افسران اور ایک نائب قاصد ڈیپوٹیشن پر تعینات ہیں۔ ان میں چیئرپرسن ناہید شاہ درانی، گریڈ 20، شازیہ رضوی، امپلائی نمبر 930701، گریڈ 20، ناصرہ پروین خان، امپلائی نمبر 930-665، گریڈ 20، فیڈرل لینڈ کمیشن کا گریڈ 19 کا بااثر افسر ظفر علی بزدار، امپلائی نمبر 930-712، جو پہلے ڈیپوٹیشن پر اپنی تعیناتی ڈائریکٹر بی اینڈ سی تھرڈ اسلام آباد کے عہدہ پر کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اب بھاری سفارش کی بدولت اگلے مرحلہ میں وزارت سمندر پار پاکستانی ترقی وسائل اسلام آباد میں انتہائی کلیدی عہدے پر فائز ہے، اور بھاری تنخواہیں اور پرکشش مراعات اور دیگر سہولیات ای او بی آئی سے حاصل کر رہا ہے۔ ڈیپوٹیشن افسران ای او بی آئی کے پرکشش مراعات کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کی دیگر مراعات اور سہولیات سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں، جبکہ کمرشل آڈٹ حکومت پاکستان کا ایڈیٹر اور سابق بدعنوان اور مطلق العنان چیئرمین اظہر حمید کا انتہائی چہیتا افسر ثاقب حسین، امپلائی نمبر 903-676، اسسٹنٹ ڈائریکٹر انٹرنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ کی حیثیت سے ہیڈ آفس میں کلیدی عہدہ پر تعینات ہے، جو وفاقی حکومت کے ادارہ کمرشل آڈٹ ڈپارٹمنٹ اور ای او بی آئی کے مفادات کے ٹکراؤ کے مترادف ہے۔ ثاقب حسین کا شمار انتہائی بااثر افسران میں کیا جاتا ہے، جو اس سے قبل بھی 2 بار ای او بی آئی میں آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں ہی کلیدی عہدہ پر تعینات رہا ہے، اور ڈیپوٹیشن پر تعینات انتظامیہ کی جانب سے ثاقب حسین کو ادارہ کے سینئر آڈٹ افسران کو نظر انداز کر کے ملک کے مختلف شہروں میں ریجنل آفسوں کے سالانہ آڈٹ کی ذمہ داری بھی دی جاتی ہے، حتیٰ کہ وزارت کا ایک بااثر نائب قاصد عبدالرزاق، امپلائی نمبر 930-723 بھی غیر قانونی طور پر ڈیپوٹیشن پر ای او بی آئی میں تعینات ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ای او بی آئی کے افسران نے وزارت کے وفاقی سیکرٹری صدر بورڈ آف ٹرسٹیز ای او بی آئی سے مطالبہ کیا ہے کہ خلاف ضابطہ طور پر ڈیپوٹیشن پر تعینات ڈائریکٹر جنرل ایچ آر ڈپارٹمنٹ شازیہ رضوی، ظفر علی بزدار، ثاقب حسین، عبدالرزاق کو فوری طور پر ای او بی آئی سے فارغ کر کے ان کے اصل محکموں میں واپس بھیجا جائے، کیونکہ غیر قانونی طور پر ڈیپوٹیشن پر تعینات بااثر افسران کی وجہ سے ادارہ کے سینئر اور مستقل افسران کی نہ صرف شدید حق تلفی ہو رہی ہے بلکہ ان کا مستقبل بھی تباہ ہو رہا ہے۔